آج میں نے جس موضوع کا تعلق فرمایا ہے محبت رسول ہے۔ محبت ایک ایسی شے ہے جس کے لیے گویا کہ پورا کائنات اسی دم پر وجود میں ہے۔ محبت رسول ایک ایسی شے ہے، جب وہ شے مل جاتی ہے تو گویا کہ ایمان و عقیدے کی دولت مل جاتی ہے۔ محبت تمام کائنات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اسی محبت کی داستان بیان کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہی وہ محبت ہے جب انگڑائی لیتی ہے تو ابو بکر کو صدیق اکبر بناتی ہے۔ یہی وہ محبت ہے جب اپنے حد کو پہنچتی ہے تو عمر کو فاروق اعظم بنا دیتی ہے۔ یہی وہ محبت رسول ہے جس کو پا جانے کے بعد عثمان ذو النورین بن جاتے ہیں۔ یہی وہ محبت رسول ہے جس کا پائے تکمیل کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے۔ محترم حضرات، محبت رسول گویا کہ ایمان کی اصل ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا، لیکن میں آج چند حدیثوں کے ذریعے سے محبت رسول کی جھلکیاں آپ کو دیتا ہوا نظر آؤں گا۔ قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ببانگ دہل فرما دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ فرما دیجیے، اگر کوئی مجھے راضی کرنا چاہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے، اگر کوئی مجھے راضی کرنا چاہے، کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہیے تو وہ تمہاری اتباع کرے، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے، اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ ایمان کی مضبوطی، ایمان کی جڑ اگر آپ کو چاہیے تو صرف اور صرف پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان سے محبت کرے، رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اسی آیت سے پورا ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی حدیث کریمہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے مسعود بن عروہ کی وہ بات مجھے یاد آ رہی۔ مسعود بن عروہ یہ کافروں کے طرف سے ثالث قاصد بنا کر مدینہ منورہ بھیجا گیا۔ مدینہ منورہ کے جب حالات کا اس نے جائزہ لیا تو اپنے قوم کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ مجھے قسم ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں، اس کے بعد میں یہ بات بیان کرتا ہوں جو میں نے اپنے آنکھوں دیکھا، حال دیکھا۔ میں قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا، نجاشیوں کے پاس میں نے حاضری دی، لیکن کسی بھی بادشاہ کی اتنی تعظیم و توقیر کوئی بھی ان کے ساتھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے جتنی تعظیم و توقیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی اور ان کے صحابی ان کی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر اپنی زبان سے تھوک دے تو کوئی صحابی آگے بڑھ کے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتا، اس دھوپ کو زمین میں گرنے نہیں دیتا اور اسے اپنے چہرے پہ مل لیا کرتا، اپنے چہرے پہ مل لیا کرتا ہے۔ یہاں تک نہیں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بال کترواتے ہیں، اپنے بال بناتے ہیں، موہ مبارک بنواتے ہیں، اس وقت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ تمام صحابیان کرام چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیتے ہیں تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بال جو ان کے سر سے گرے وہ زمین پہ گر نہ پائے، کسی صحابی کے ہاتھ میں پہنچ جائے، اور صحابی اسے تبرک بنا کر اپنے پاس رکھ لیا کرتے۔ اتنی تعظیم و توقیر دنیا میں کسی بادشاہ کی آج تک نہیں ہوئی ہے جو تعظیم و توقیر
پیارے مصطفیٰ کے ساتھی ان کی کیا کرتے ہیں، اگر یہی حال ان کے بال کے، ان کے لعاب دہن کے ہیں تو ذرا سوچو ایسی قوم کے سردار کو کوئی اگر زمین پہ گرائے تو ان کے ساتھ کیا حشر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایسی قوم کو جو ہے ان سے جنگ لڑنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ان سے جنگ ہم لڑ نہیں سکتے۔ مسعود بن عروہ کا کہنا ہے کہ ہم کسی طرح سے بھی ان پر فاتح نہیں بن سکتے۔ اتنی محبت اگر ان کے بال کو زمین پہ گرنے نہ دیا جائے، ان کے لعاب دہن کو زمین پہ نہ گرنے دیا جائے تو کیسے وہ یہ منظور کریں گے کہ ان کے نبی پاک کو کوئی زمین پہ گرائے؟ یہ محبت رسول تھی۔ صحابہ کرام اس طرح سے مچلا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ شاعروں نے طرح طرح سے جو ہے محبت پر اشعار کہے ہیں۔ وقت کے شاعر نے یہ بھی کہا کہ ہم تو عشق نے نکما کر دیا غالب، عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ آدمی ہم بھی بڑے کام کے تھے۔ یعنی لوگ اور شاعر یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ عشق جو ہے انسان کو نکما کر دیتا ہے، ناکارہ کر دیتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ہم دنیا والوں سے محبت کرنے والے نہیں، ہم عشق جو ہے کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، اور ہمارا عشق ہمیں برباد یا تباہ یا ناکارہ نہیں کرتا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو جہنم کی آگ ہمیں جلانے والی تھی، پیارے مصطفیٰ سے محبت کر کے بڑے سستے سودے میں ہم چھوٹ گئے جہنم کی آگ سے جلنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے، یعنی ایسی آگ لگائی ہے محبت کی پیارے مصطفیٰ سے جو جہنم کی آگ کو بھی بجھاتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ، ایسی محبت اگر کیا جائے تو پیارے مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے، حدیث پاک گواہ ہے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارو سنو، حدیث بخاری کی حدیث ہے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر کسی کو کامل مومن ہونا ہے، اگر کوئی ایمان کے تکمیل تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، تب جا کر وہ کامل مومن بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اہل و عیال سے محبت نہ کریں، اپنی جان سے محبت نہ کریں، بلکہ قرآن خود کہتا ہے، حدیث خود گواہ ہے، یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال سے محبت کریں۔ اپنے اہل و عیال پہ آپ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ثواب آپ کو عطا فرماتا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے محنت کی کمائی خرچ کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، اپنے اہل و عیال سے محبت کم کرنے کی بات نہیں، بلکہ جب بات آ جاتی ہے محبت کی ٹکراؤ کی، جب بات آ جاتی ہے محبت کے ضد کی، جب بات آ جاتی ہے محبت اہل و عیال اور محبت رسول میں، تب جا کر حدیث یہ بتاتی ہوئی نظر آتی ہے اب جا کر اپنی محبت کو تمہیں غالب کرنا ہے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، یعنی اپنے اہل و عیال، اپنے جان و مال، اپنے والدین سے جتنی تم محبت کرتے ہو اس میں کمی کرنے کی ضرورت نہیں، بس پیارے مصطفیٰ سے جو محبت ہے وہ محبت آپ کو زیادہ کر لینا ہے۔ وہ محبت جو آپ کو اپنی جان سے ہے اس محبت کو آپ کو پیارے مصطفیٰ کے لیے زیادہ کر لینا ہے، اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ صحابہ رسول اپنی ہر ادا، اپنے ہر فعل، اپنے کام پیارے مصطفیٰ کے لیے قضا کیا کرتے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پہ جب صلح کے لیے حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا کہ آپ قاصد بن کر جائیں، صلح کرائیں، کفار مکہ سے صلح کے لیے گئے۔ کفار مکہ نے طواف کے لیے منع فرما دیا، ہم جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو طواف کرنے کے لیے نہیں دیں گے، لیکن عثمان تم چلے آئے ہو، عثمان تم چلے آئے ہو، تم ہمارے رشتہ دار بھی ہو، ہمارے قبیلے میں سے بھی ہو، اسی لیے تمہارے لیے گنجائش ہے، تمہارے لیے اجازت ہے، جب آ ہی گئے ہو تو طواف کر کے جاؤ۔
آ گئے ہو تو طواف کر کے جاؤ۔ تو پیارے مصطفیٰ کا غلام حضرت عثمان غنی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سنو اے لوگوں، مجھے طواف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب طواف کے لیے پیارے مصطفیٰ کو روکا جا رہا ہے، اگرچہ میں طواف خانہ کعبہ کے قریب ہوں، لیکن میں اکیلا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے مصطفیٰ میرے ساتھ طواف نہ کرے، جب تک میرے مصطفیٰ میرے ساتھ طواف نہ کرے۔ مولا کریم اللہ اکبر، کیا معاملہ ہے حضرت عثمان غنی کا! لوگ کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر کے جو ہے طواف خانہ کعبہ کے لیے جایا کرتے ہیں، لیکن عثمان غنی کو موقع دیا جا رہا ہے، کفار و مشرکین موقع دے رہے ہیں، عثمان آ گئے ہو تو آپ طواف کر لو۔ لیکن عثمان غنی کی ضمیر کو یہ گوارا نہیں ہے کہ پیارے مصطفیٰ کو روک دیا جائے طواف کے لیے اور عثمان سے طواف کے لیے کہا جائے نہیں نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب تک پیارے مصطفیٰ طواف نہ کرے، عثمان بھی طواف نہ کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ اور یہ اظہار محبت پیارے مصطفیٰ سے صحابہ کرام کے لیے۔ اللہ اکبر، ایک بشر نامی شخص تھا جو کہلانے کے لیے تو مومن تھا، بڑا مسلمان بنتا پھرتا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے نمازیں بھی ادا کیا کرتا، روزے بھی رکھتا تھا، اسلام کے احکامات پہ عمل بھی کرتا تھا، لیکن اندر سے وہ منافق تھا، نبی پاک کی گستاخی کیا کرتا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بغض و حسد و دشمنی اپنے دل میں رکھا ہوا تھا، ایسا شخص تھا۔ لیکن بظاہر وہ دکھاتا یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہوں۔ لیکن معاملہ ایک دن کیا ہو گیا، ایک مشرکین کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ مشرکین کے ساتھ جب جھگڑا ہوا، اور جھگڑا اس بات پہ تھی کہ پانی کی باریوں کے بارے میں جھگڑا تھا، جو کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی ملتا تھا اس کے لیے باری تھی، ایک دن آپ کی باری ہے، دوسرے دن دوسرے کی باری ہے، تیسرے دن تیسرے کی باری ہے۔ اس بات پہ جھگڑا ہو گیا، کس کے ساتھ؟ ایک مشرکی ہے، ایک مشرک ہے، ایک کافر ہے، اور دوسرا منافق ہے بنام مسلمان، کہلاتا مسلمان ہے لیکن اندر سے منافق ہے۔ جھگڑا جب بڑھا تو کافر نے کہا چلو فیصلہ کراتے ہیں پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہ جو فیصلہ کر لیں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ دونوں گئے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا جائزہ لیا۔ جب جائزہ لیا تو نبی پاک نے فیصلہ کافر کے حق میں کیا کہ آج کے دن تمہاری باری ہے، آج کے دن تمہاری باری ہے۔ دونوں بھی وہاں سے باہر نکلے، جب باہر آئے تو جو بنام مسلمان منافق تھا وہ کہنے لگا نہیں، فیصلہ ہمارے حق میں ہوا نہیں، مجھے یہ فیصلہ صحیح نہیں، مجھے منظور نہیں، میں چاہتا ہوں عمر فاروق کی بارگاہ میں چلیں، وہاں پہ عدالت کافی مشہور ہے، عمر فاروق کی بارگاہ سے جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ کافر نے کہا سوچ لو، اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں بھی تیار ہوں۔ کہا ہاں ہم عمر فاروق کی بارگاہ میں جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچے، جب حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچے تو کافر نے کہا سنیے صاحب، معاملہ یہ ہے کہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے تھے، آپ کے سرکار کی بارگاہ میں گئے تھے، آپ کے آقا کی بارگاہ میں گئے تھے، وہاں سے فیصلہ ہوا میرے حق میں، لیکن یہ شخص ماننے کو تیار نہیں، دوبارہ آپ کی بارگاہ میں فیصلہ کرانے آئے، فیصلہ کر دیجیے۔ حضرت عمر فاروق جلال میں آئے، کہا اب بھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اپنے کاشانہ میں گئے، اپنی ننگی تلوار لے آئے، اور آ کر جو ہے وہ منافق جو بنام مسلمان تھا اس کی گردن پہ دے مارے اور گردن دھڑ سے جدا کر دیا، گردن دھڑ سے جدا کیا۔ لوگوں میں شور و برپا ہوا، دیکھو عمر مسلمانوں کا قاتل ہے، عمر مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے۔ پیارے مصطفیٰ تک بات پہنچی، آقا تشریف لے آئے، عمر کیا معاملہ ہے، کیوں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہو؟ لوگوں میں کیا یہ افواہیں ہیں کہ تم مسلمانوں کا قاتل ہو، تم مراد مصطفیٰ ہو، ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آقا ہماری گستاخی معاف ہو، لیکن آقا میں ایسے شخص کو مسلمان جانتا ہی نہیں تھا جو آپ کے فیصلے کی قدر نہ کرے، ایسا شخص کسی بھی حال میں مسلمان نہیں ہو سکتا، اور میری ضمیر کو یہ گوارا نہیں کہ دنیا میں وہ انسان زندہ رہے، اس لیے میں نے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا۔ اس کو کہتے ہیں محبت رسول۔ یہ جلال حضرت عمر فاروق میں تھا کہ کوئی بھی اگر گستاخ پیارے مصطفیٰ کا نظر آ جائے تو ان کی تلوار کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور یہی جو ہے طریقہ رہا ہے ہم اہل سنت والجماعت کا کہ آج ہم جو اپنے گستاخوں سے، پیارے مصطفیٰ کے گستاخوں سے جو بغض رکھتے ہیں، جو کینہ رکھتے ہیں، وہ اس بنا پر رکھتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا ہی جو ہے سر تن سے جدا ہے،
گستاخ رسول کی سزا ہی سرطن سے جدا ہے، یہ تو اور بات ہے، ہماری حکومت نہیں۔ لیکن محترم حضرات، ہمیں دل سے برا ماننا یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، ہم چاہیں تو اپنے گستاخ کو برا سمجھیں، یہ ہمارے دل کی اختیار ہے اور یہی کرنا چاہیے، ہمارے ایمان کا یہ ادنا درجہ ہوگا۔ لیکن پھر بھی ہمیں اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے بغض اور دشمنی اگر ہے تو ہاں ہے، ہم ہیں اگر جھگڑالو تو ہاں ہم جھگڑالو ہیں، لیکن اس بات پہ جھگڑالو ہیں کہ پیارے مصطفیٰ پہ کوئی انگلی اٹھائے، ہمیں یہ منظور نہیں۔ آپ ہمیں لڑاکو کہیں یا جھگڑالو کہیں، لیکن پیارے مصطفیٰ کی شان گھٹانے کی جو کوشش کرے گا ہماری اس سے بنے گی نہیں، ہمیں اس کی امامت قبول نہیں ہوگی، ہمیں اس کی دعوت قبول نہ ہوگی۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، صحابہ رسول نے جو جذبات ہمیں دیے، جو انداز ہمیں بتائیں، آج لوگوں میں بڑا مشہور ہے، وہ حدیث پاک ہر ایک انسان کو، ہر ایک مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، اور پیارے مصطفیٰ نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گی، لیکن 73 فرقے میں جنت میں جانے والا فرقہ صرف ایک ہی ہوگا، صرف ایک ہی ہوگا۔ لیکن ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے جنت میں ہم جانے والے، جنت میں ہم جانے والے ہیں۔ خارجی کہتا ہے جنت میں ہم جانے والے، اہل قرآن کہتے ہیں جنت میں ہم جانے والے، اہل حدیث کہتے ہیں جنت میں ہم جانے والے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جنتی ہیں، کیونکہ پیارے مصطفیٰ نے آگے فرمایا، صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک ہی جنتی ہوگا، تو یا آقا یہ نشانی تو بتا دیجئے کہ وہ ایک جنتی جماعت کون سی ہوگی؟ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جماعت میرے اور میرے صحابے کے راستے پہ چلنے والی ہوگی۔ اور ہم جو ہے اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں گے کہ میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، یہی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے جو جنتی فرقہ ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت ہی ایسا فرقہ ہے جو پیارے مصطفیٰ کے طریقے پہ چلنے والا ہے اور پیارے مصطفیٰ کے صحابے کے طریقے پہ چلنے والا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا پیارے مصطفیٰ کو ہم عالم الغیب مانتے ہیں، وہاں بھی کہتے ہیں پیارے مصطفیٰ کو علم غیب نہیں ہے، تو وہ پیارے مصطفیٰ کے ماننے والے کہاں سے ہوئے؟ وہ صحابی کے طرز پہ چلنے والے کہاں سے ہوئے؟ لیکن اہل سنت کا عقیدہ و ایمان ہے کہ پیارے مصطفیٰ کو ہر چیز کا علم ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ خود احمد رضا، امام احمد رضا شاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ۔ جس شخصیت سے خدا نہ چھپ سکا اس سے کوئی غیب کیا چھپ سکتا ہے؟ جس رب کو دیکھنے کی خواہش حضرت موسیٰ کرے تو کہا جائے لن ترانی یا موسیٰ، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن پیارے مصطفیٰ آرام فرمائیں، خواہش و تمنا نہیں کر رہے ہیں مولا تو مجھے دکھا، لیکن پھر بھی مولا کہتا جبرائیل جا فرشتوں کی بارات لے کر جا، میرے محبوب سے کہہ دے رب تمہارے ملاقات کا مشتاق ہے، رب تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی شان و عظمت کسی اور نبی کی نہیں جتنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ محترم حضرات، محبت اور ایثار اور محبت کی قربانی کا جب بھی ذکر آتا ہے، محبت کی کتاب جب بھی کھلتی نظر آتی ہے تو وہاں پہ حضرت بلال کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ کون بلال؟ وہ کالا کلوٹا بلال جو حبشی تھے، حبشی کے لوگ کالے ہوا کرتے تھے۔ حضرت بلال، کیا معاملہ ہے حضرت بلال کا، کیا کہنے ان کی قسمت کے، ان کے قسمت کے ستارے اتنے چمکدار ہوئے۔ وقت تھا جب ایمان لے آئے تو معاملہ یہ ہوا، امیہ بن خلف اتنی زیادتی اور ظلم کرنے لگا۔ حضرت بلال ہے، ظلم پہ ظلم سہے جا رہے ہیں، امیہ بن خلف کہہ رہا ہے پھر جا اپنی زبان سے کہہ دے، اپنے پھر سے بتوں کی پوجا شروع کر دے، اپنے بتوں کی پوجا شروع کر دے، تمہارے اوپر ظلم روک دیا جائے گا، تم پر زیادتیاں روک دی جائیں گی۔ اور زیادتی اور ظلم کا حد تو یہ کہ حضرت بلال کے اوپر نوجوان لوگ آ کر اتنے وزنی پتھر رکھتے تھے کہ حضرت بلال کی زبان باہر آ جاتی۔
اور پھر معاملہ یہ ہوتا تھا کہ نوجوانوں کے حوالے ان کے گلے میں رسی ڈال کے کر دیا جاتا تھا. وہ تمام محلوں میں ریتیلی زمین پہ پتریلی زمین پہ حضرت بلال کو اسی رسی کے بل کھینچتے ہوئے نظر آتے تھے اور کہتے تھے پھر جا اپنے دین سے، پھر جا دین محمدی سے. لیکن حضرت بلال کہتے تھے میں اس نگاہ مست کا مست ہوں. یہ وہ نشہ ہے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار. میں نگاہ محمد کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دی. اللہ اکبر. پھر بھی احد حد کا نعرہ جو ہے حضرت بلال لگاتے ہوئے نظر آئے اور کہا سن اے کافرو، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ شیبہ سن لے، اے کفاران مکہ سن لے، تو میرے جسم سے میری جان کو جدا کر سکتا ہے، میرے جسم کو کاٹ کر بوٹی بوٹی کر سکتا ہے، لیکن پیارے مصطفیٰ کی جو محبت کا دامن، پیارے مصطفیٰ کی ایمان کا جو ہمارے دل میں شمع روشن ہے، اسے تو بجھا نہیں سکتا، وہ ایمان کو کبھی چھین نہیں سکتا. اللہ اکبر. حضرت زید بن عبداللہ کا کیا معاملہ. حضرت زید بن عبداللہ پیارے مصطفیٰ سے ملاقات کے لیے آئے. پیارے مصطفیٰ کی طبیعت کافی علیل تھی. آخری بار جب حضرت زید بن عبداللہ واپس گئے تو پیارے مصطفیٰ کے تلوے پہ ان کی نظر پڑی. تلوے کو دیکھا تو خیال میں گم ہو گئے، یعنی ہمیشہ تصور میں پیارے مصطفیٰ کا تلوہ ہی رہ گیا. جب اپنے گھر تک پہنچے تو خبر پہنچی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. وصال ظاہری زندگی سے ان کا وصال ہو گیا ہے. اب حضرت عبداللہ بن زید کے نگاہوں میں ابھی بھی پیارے مصطفیٰ کا تلوہ موجود تھا. حضرت زید بن عبداللہ فرماتے ہیں اے میرے مولا، جب میرے آقا دنیا میں نہ رہے، جب میرے آقا ظاہری زندگی سے پردہ فرما گئے تو اے میرے مولا اب یہ آنکھ کسی کام کی نہیں. پیارے مصطفیٰ کے تلووں کو دیکھنے کے بعد اب مجھے کوئی نظارہ پسند نہیں. اے میرے مولا تو میرے آنکھوں کی بینائی چھین لے. اور پھر معاملہ یہ ہوا حضرت عبداللہ بن زید ایک چیخ مارے اور ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی. گویا کہ حضرت زید بن عبداللہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا. مولا کریم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا صلہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طور پہ انعام کے طور پہ عطا کرتا ہے. ابھی امام احمد رضا کی بات نہ چھیڑوں گا، اس سے پہلے حضرت بلال کی شخصیت دیکھ لیجئے. حضرت بلال تھے کیا؟ ایک غلام ہی تو تھے، ایک غلام تھے. جب پکارتا تھا امیہ بن خلف بلال ادھر آ، بلال دوڑے آتے تھے. امیہ بن خلف کے جب دوسرے کفار پکارتے بلال ادھر آ، بلال دوڑتے آتے. امیہ پکارتا بلال ادھر آ، بلال دوڑتے آتے. عتبہ پکارتا بلال ادھر آ، بلال دوڑتے آتے. اسی طرح سے کفاران مکہ پکارتے بلال ادھر آ، غلام تھے دوڑتے آتے. لیکن جب سے جو ہے عشق و محبت کا دامن پیارے مصطفیٰ کا تھاما ہے، اب بلال کا چاند ہلال بن گیا ہے، اب بلال دنیا کا ہلال بن گیا ہے. بلال کو گویا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت میں رہ کر انہیں دنیا کا امام بنا دیا. اب بلال کو کون نہیں پہچانتا؟ بلال ہے اذان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مؤذن رسول بن گئے. بلال ابھی تک غلام تھے اور اس طرح غلام تھے جو بھی پکارتا دوڑے آتے تھے، جو بھی پکارتا دوڑے آتے تھے. لیکن بلال کیا مقام ملا پیارے مصطفیٰ سے محبت کرنے کا؟ کیا صلہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ہے عطا فرمایا پیارے مصطفیٰ سے محبت کرنے کا؟ جب بلال نے پیارے مصطفیٰ کی محبت کا دامن تھاما ہے تو آپ بلال پکار رہے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تو اب حضرت عمر فاروق بھی دوڑے آ رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی دوڑے آ رہے ہیں، عثمان غنی بھی دوڑے آ رہے ہیں، مولا علی بھی دوڑے آ رہے ہیں، حضرت زبیر دوڑے آ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن جراح دوڑے آ رہے ہیں، تمام صحابہ کرام دوڑے آ رہے ہیں. اے بلال کیا معاملہ ہے؟ جب تک غلام تھا بنی امیہ بن خلف کا تب معاملہ یہ تھا کہ وہ تمہیں پکارتے تم دوڑے آتے تھے، لیکن پیارے مصطفیٰ سے محبت کرنے کا صلہ تمہیں یوں ملا کہ اب تم پکار رہا. حضرت صدیق اکبر آ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی آ رہے ہیں، حضرت مولا علی آ رہے ہیں، سارے صحابہ لبیک کہتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچتے ہوئے نظر. یہ حضرت بلال کی قدر و قیمت ہے. حضرت بلال ایک غلام ضرور تھے، لیکن جب پیارے مصطفیٰ کی محبت کا دامن تھاما ہے تو یہ صلہ مل گیا کہ بلال کی آواز پہ سبھی لبیک کہتے ہوئے پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
محبت رسول ہی اصل چیز ہے دین اسلام میں۔ اگر ہر چیز کی کوئی جڑ ہے تو وہ ہے محبت رسول۔ اس چیز کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے، کہہ رہے کیا ہے محبت رسول؟ خدا نے جو ہم پر احکام دیے، خدا نے جو فرائض ہم پر دیے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ ارے وہ کیسے کافی ہوں گے؟ وہ کیسے کافی ہوں گے جب رب موسیٰ سے کہہ رہا ہے موسیٰ اگر مجھے محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ گویا کہ موسیٰ بنے پیارے مصطفیٰ کے صدقے، دنیا بنی پیارے مصطفیٰ کے صدقے، اور خود رب فرماتا ہے لولا لما اظہرت الربوبیہ، اگر مجھے محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ زمین و آسمان، زمین و زمان، چاند سارے، ستارے، انبیاء، جنات، جو کچھ بھی آپ دنیا کی پوری کائنات کی دو جہاں کی لے لیجئے، سارے کے سارے میلادی ہیں، سارے کے سارے میلادی ہیں، پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے، پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا ہوئی، پیارے محمد کے محبت کا صدقہ ہے یہ۔ جب پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں سب مل رہا تو پھر نماز کس کے صدقے میں ملی؟ نماز کس کے صدقے میں ملی؟ اگر تو یہ کہتا ہے صرف نماز پڑھنا ہی کافی ہے تو ہمیں بتا کہ یہ نماز لانے والے کون تھے، نماز تمہیں دینے والے کون تھے؟ اگر تمہیں پیارے مصطفیٰ کے وسیلے کی ضرورت نہیں تو تم 5 نہیں 50 پڑھ، تو 5 نہیں 50 پڑھ۔ اگر موسیٰ کے وسیلے کی ضرورت نہیں تو روزے 1 مہینہ نہیں 6 مہینے رکھ، 6 مہینے رکھ، پھر پتہ چل جائے گا۔ پتہ یہ چلا ہر چیز پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ جو ہر چیز جب پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی تو ہمیں کتنی محبت پیارے مصطفیٰ سے ہونا چاہیے۔ حدیث پاک گواہ ہے، وہ خود کہہ رہی ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اگر محبت کسی سے کرنا ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لہذا ہمیں ہر چیز سے زیادہ پیارے مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ ہمیشہ جو ہے عقیدے کی بات پہ آ جاتے ہیں، ہمیشہ امام احمد رضا کی بات پہ ارے امام احمد رضا نہ ہوتے تو سوچو سنیو آپ کے پاس کیا ہوتا، کیا ہوتا، آپ کا کیا ہے؟ امام احمد رضا نے ہی تو آپ کے مزاروں کی چادریں بچائی، امام احمد رضا نے ہی تو آپ کو فاتحہ خوانی بچائی ہے، امام احمد رضا نے ہی تو آپ کا درود و سلام بچایا ہے۔ جب اتنا عظیم کام امام احمد رضا کر گئے تو بات بات پہ ہم امام احمد رضا کو کیوں نہ یاد کیا کریں، امام احمد رضا کی باتیں کیوں نہ کیا کریں؟ وہ رضا کیسے رضا؟ وہ کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا اسی مہینے میں جو ہے ان کا عرس بھی ہے 25ویں تاریخ کو، 25 صفر المظفر کو، انشاءاللہ پھر ان کے بارے میں بھی بیان کروں گا۔ لیکن ابھی بات چھڑی ہے محبت رسول کی تو ذرا سوچتے چلیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ ہم تمام امتوں کی ماں ہیں، ہم تمام امتوں کی ماں ہیں۔ اب ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے۔ اب ذرا ان کے زندگی کا معاملہ ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ام حبیبہ ہیں، ان کے والد محترم کون ہیں؟ ابو سفیان، ابھی ایمان نہ لائے تھے۔ کون ہے؟ ابو سفیان، ابھی ایمان نہ لائے تھے۔ صلح حدیبیہ کے وقت پہ جب آئے تو سوچا بیٹی کا گھر قریب ہے، کیوں نہ بیٹی کو دیکھتے ہوئے جائیں، بیٹی سے ملاقات کرتے ہوئے جائیں۔ جب ابو سفیان آئے حضرت ام حبیبہ کے کاشانے میں تو معاملہ کیا ہوا؟ حضرت ام حبیبہ نے باپ کو دیکھا، باپ نے بیٹی کو دیکھا۔ حضرت ام حبیبہ ادھر سے نگاہ ہٹا لیے، پیارے مصطفیٰ کے بستر اقدس پہ ان کا نگاہ پڑنے لگا۔ جب پیارے مصطفیٰ کے بستر اقدس پہ نگاہ پڑا تو سوچنے لگی کہیں ایسا نہ ہو میرا ناپاک باپ میرے پاک رسول پاک کے بستر پہ آ کے بیٹھ جائے۔ تو ام حبیبہ نے ہمیں درس دیا ہے امتیوں، بستر سمیٹ لیا جائے، بستر کو پلٹ دیا حضرت ام حبیبہ نے۔ باپ نے دیکھا تو ذرا تکلیف محسوس ہوئی، کہا بیٹی کیا معاملہ ہے؟ کیا تیرا باپ اس بستر کے لائق نہیں، یا یہ بستر تیرے باپ کے لائق نہیں؟ تو حضرت ام حبیبہ تمام مومنوں کی ماں ہمیں یہ سبق دیتے ہوئے نظر آتی ہے، نہیں نہیں، پیارے مصطفیٰ کا بستر تو پاک ہے، آپ ناپاک ہیں، اور ناپاک شخص جو ہے پیارے مصطفیٰ کے بستر میں پہنچے یا بیٹھے یہ میرے دل کو گوارا نہیں ہے، اسی لیے میں نے بستر کو پلٹ دیا ہے۔ اب اس حدیث پاک کو نگاہ میں رکھیے اور سوچئے کہ ہم اگر کسی گستاخ کے ساتھ یہ معاملہ پیش کریں، ہم اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملہ لے آئیں، حضرت ام حبیبہ کے سبق کو دہرانا ہوگا۔ گویا کہ حضرت ام حبیبہ نے تا قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے سبق دے دیا کہ اگر باپ
باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر ناپاک ہے، اگر گستاخ ہے رسول پاک کا، تو اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ پیارے مصطفیٰ کے باپ بستر پہ بیٹھ سکے۔ باپ اپنی جگہ پہ لیکن ناپاک ہے، باپ اپنی جگہ پر لیکن گستاخ رسول ہے، اسے روکا جائے، اسے بیٹھنے نہ دیا جائے۔ یہی کام تو ہم اہل سنت والجماعت کیا کرتے ہیں۔ ہمیں وہابیوں کی امامت قبول نہیں، ہمیں وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنا قبول نہیں، ہمیں وہابیوں کا جو ہے اپنی مسجدوں میں آنا قبول نہیں۔ یہ کیا ہم نے غلط کر دیا جب حضرت ام حبیبہ ام المومنین ہمیں یہ درس دے رہی ہیں کہ اگر آنے والا شخص اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، گستاخ رسول ہے تو اسے باہر رکھو، گستاخ رسول ہے تو اسے نفرت رکھو، گستاخ رسول ہے تو اس سے دشمنی برتو۔ اور یہی کام اہل سنت والجماعت کیا کرتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ کا فرمان اپنے جگہ پر کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے وہی جنتی ہے، ہمیں بس وہی کام کرتے چلنا ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر آپ کا بھائی ہے، اگر آپ کی بہن ہے، اگر آپ کی ماں ہے یا آپ کا باپ ہے لیکن ہے گستاخ رسول، تو آپ اس سے اپنا منقطع کر لیجیے، ان سے رشتہ منقطع کیجیے، کیونکہ کیوں نہ کریں گے ہم ان سے رشتہ منقطع؟ حشر کا دن ہوگا، آپ کو پتہ ہے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، صبا نیزے کے حد پہ جو ہے سورج ہوگا، پسینے کا عالم یہ ہوگا، لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، کسی کا سینے تک پہنچ رہا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا۔ اس حال میں نفسی نفسی کے عالم میں باپ بیٹے کو دیکھے گا لیکن پہچانے گا نہیں، اگرچہ پہچان لیا لیکن بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ بیٹے باپ کو دیکھ لے تو ایک بھی عمل کی مدد کرتے ہوئے، ایک بھی نیکی کی مدد کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، بلکہ الٹا بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ کہیں میرا باپ مجھ سے ایک نیکی نہ پوچھ لے، کہیں میری ماں مجھ سے ایک نیکی نہ پوچھ لے، کہیں میری بہن مجھ سے ایک نیکی نہ پوچھ لے۔ ہر انسان ایک دوسرے انسان سے بھاگتا پھرے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن ایسے وقت پہ پیارے مصطفیٰ کہیں گے رب حبل امتی، رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے میرے رب میری امتی کو بخش دے، میری امتی کو بخش دے۔ جب سارے لوگ مل کر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کی بارگاہ میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے ہماری امداد فرمائیے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہماری امداد کیجیے، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہماری مدد فرمائیے۔ لیکن ہر نبی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا آج میں نہیں ہوں، نفسی نفسی کے عالم میں آج میں بھی ہوں، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ جب سارے لوگوں کی امیدیں ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں گی، جب سارے لوگ پریشان حال اپنے زخموں سے چور، اپنے برائیوں سے چور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، تب ایک ہی بارگاہ نظر آئے گا، وہ سید ابرار کا بارگاہ ہوگا جس پر ہم سلام پڑھا کرتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اے شہنشاہ مدینہ تم پہ کرو درود۔ اللہ اکبر۔ جس پیارے مصطفیٰ پر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں وہی پیارے مصطفیٰ حشر کے دن بھی کام آئے۔ تو جو شخصیت ہمیں حشر کے دن بھی نہ بھولے، جو شخصیت ہمیں قبر میں نہ بھولے، جو شخصیت ہمیں قبر کے جوابات میں نہ بھولے، اس شخصیت کے خاطر اگر ہم اپنے رشتہ دار کو چھوڑ دیں تو کون سی بڑی بات ہے، ہم اپنے بھائی کو چھوڑ دیں تو کون سی بڑی بات ہے۔ ہم اس لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی ہمارا حصہ مار رہا ہے، نہیں، ہم صرف محبت رسول کی بنیاد پہ چھوڑ رہے ہیں۔ اور آپ کو کیا وہ تاریخ کے اوراق یاد نہیں؟ حضرت صدیق اکبر ہے، حضرت عبد الرحمن بن صدیق ہے، صدیق اکبر ہے، حضرت عبد الرحمن جب ایمان لے آئے، پہلے ایمان نہیں لائے تھے، حضرت صدیق اکبر ایمان لائے تھے، ابو جہل کی طرف سے عبد الرحمن لڑ رہے تھے، پیارے مصطفیٰ کی طرف سے صدیق اکبر لڑ رہے تھے، باپ بیٹے میں مقابلہ ہوا، مقابلہ ہو گیا۔ جب حضرت عبد الرحمن ایمان لے آئے تو دونوں باپ بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، از راہ محبت بات نکل گئی تو بیٹا کہنے لگا ابا حضور میدان لڑائی میں، میدان جنگ میں آپ میرے مقابلے آئے تھے، میں آپ سے مقابلہ کر رہا تھا، ایک بار کی میری تلوار آپ کی گردن تک پہنچ گئی، آپ کی گردن تک میری تلوار پہنچی تھی، میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا تھا، میں چاہتا تو آپ کے سر کو قلم کر دیتا تھا، لیکن اے ابا حضور آپ کی محبت میرے دل میں تھی کہ یہ میرے بابا جان ہے، یہ میرے والد محترم ہے، محبت باپ کی وجہ سے، محبت والد کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ صدیق اکبر کی ایمانی جذبات ملاحظہ کیجیے، حضرت صدیق اکبر کا تیور بدلا اور کہا ہے میرے بیٹے عبد الرحمن سن،
تیری تلوار میری گردن تک پہنچی تھی، تم نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، لیکن سن، اگر میری تلوار تیری گردن تک پہنچتی تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں، گستاخ رسول سوچ کر تمہارا سر جو ہے تن سے جدا کر دیتا۔ یہی تو جذبہ ہے، یہی تو ایمان ہے، یہی ایمان ہے، یہی محبت رسول ہے۔ صدیق اکبر گویا ہمیں سبق دے رہے ہیں، چاہے بیٹا ہو، چاہے پوتا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر گستاخ رسول ہے تو اس کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اپنے خاص ماموں جان کی گردن کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، گویا کہ ہمیں یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، سنو، پیارے مصطفیٰ کی محبت کا جو رشتہ ہم سے بندھا ہوا ہے، اس رشتے کے سامنے دنیاوی کوئی رشتہ کام نہیں آنے والا۔ کوئی بھی رشتہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا، چاہے وہ باپ کا ہو، چاہے وہ بیٹے کا ہو، چاہے وہ جو ہے اپنے ماموں کا ہو، کسی کا بھی ہو، اس کی گردن اڑایا جائے اگر وہ گستاخ رسول ہے، اس سے نفرت رکھی جائے اگر وہ گستاخ رسول ہے، اس سے دشمنی برتی جائے اگر وہ گستاخ رسول ہے۔ یہی درس صحابہ کرام نے ہمیں دیا ہے۔ ہم تو گردن نہ اڑا رہے ہیں، ہم تو صرف اپنے طرف سے پرہیز کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے نہ ملیں، آپ ہم سے نہ ملیں، آپ ہم سے ملاقات نہ کریں، آپ ہم سے سلام و کلام نہ کریں، بس اتنا ہی تو کر رہے ہیں۔ ہم نے کون سا زیادہ کر دیا؟ لیکن پیارے مصطفیٰ کے زمانے کا معاملہ یہ تھا کہ سر تن سے جدا کیا جاتا تھا۔ ہم انہی کی سنت کو اپنے طرف سے ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں جنتی جماعت وہی ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گی، اور الحمدللہ سنی جنتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ محترم حضرات، پیارے مصطفیٰ سے محبت اہل ایمان کی نشانی ہے، پیارے مصطفیٰ سے محبت اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے، اور احمد رضا نے ہمیں یہی تو سکھایا ہے، جس کے پاس بھی تم ادنا سی گستاخی دیکھو، بال برابر بھی کسی شخص میں اگر تم گستاخی دیکھو تو اس سے اپنے رشتے منقطع کر لو۔ امام احمد رضا آخری وصیت فرماتے ہیں مرنے سے پہلے کہ سنو، اگر کسی شخص میں ادنا سی گستاخی بھی دیکھو، پتہ نہیں میرے بات تمہیں کون بتائے گا، کون سمجھائے گا، لیکن میں یہ آخری وصیت کر جاتا ہوں، اگر کسی شخص میں تم ادنا